ابو بردہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہم کو نکال کر دکھائی ایک دبیز زہری چادر اور ایک موٹے کپڑے کا تہبندے، اور ہمیں بتایا کہ انہی دونوں کپڑوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا، یعنی آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر یہی دو کپڑے تھے۔ یہ بشارت ان بندوں کے لیے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی ہے کہ وہ بہت بڑھیا اور بیش قیمت لباس بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس مبارک جذبے کے تحت بڑھیا لباس نہیں پہنتے کہ اس کی وجہ سے دوسرے بندوں پر میرا تفوق اور میری بڑائی ظاہر ہوگی، اور شاید کسی غریب و نادار بندے کا دل ٹوٹے۔ بلا شبہ بہت ہی مبارک اور پاکیزہ ہے یہ جذبہ۔ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو بندے اس جذبے کے تحت ایسا کریں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہل محشر کے سامنے انہیں اس انعام و اکرام سے نوازے گا کہ اہل ایمان جنتیوں کے لیے جو اعلیٰ سے اعلیٰ جوڑے وہاں موجود ہوں گے۔ فرمایا جائے گا کہ ان میں سے جو جوڑا چاہو لے لو اور استعمال کر لو۔ ایک اشکال اور اس کا جواب: اگر کسی کے ذہن میں یہ خلجان پیدا ہو کہ ابھی اوپر ابو الاحوص اور عمر بن شعیب کی دو حدیثیں گزر چکی ہیں جن میں مال و دولت اور استطاعت کی صورت میں اچھا لباس پہننے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، اور یہاں اس حدیث میں قدرت و استطاعت کے باوجود اچھا لباس نہ پہننے پر ایسے عظیم انعام و اکرام کی بشارت سنائی گئی ہے، اور اس سے اوپر والی ابو امامہ کی حدیث میں بہت ہی اہتمام اور زور کے ساتھ فرمایا گیا ہے، جس کا حاصل یہی ہے کہ اچھے لباس کا اہتمام نہ کرنا اور معمولی کپڑوں میں خستہ حالوں کی طرح رہنا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ دراصل ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں، ان کا محل الگ الگ ہے۔ ابو الاحوص اور عمر بن شعیب والی حدیثوں میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مالی وسعت کے باوجود محض کنجوسی سے یا طبیعت کی لاابالی پن کی وجہ سے پھٹے حال میں رہیں، جیسے کہ انہیں کپڑے نصیب ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا گیا ہے کہ جب کسی بندے پر اللہ کا فضل ہو تو اس کے رہن سہن اور اس کے لباس میں اس کا اثر محسوس ہونا چاہیے۔ حضرت ابو امامہ اور معاذ بن انس کی ان حدیثوں میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس کے مخاطب دراصل وہ لوگ ہیں جو لباس کی بہتری کو زیادہ اہمیت دیتے اور اس کے بارے میں بہت زیادہ اہتمام اور تکلف سے کام لیتے ہیں، گویا آدمی کی قدر و قیمت کا وہی معیار اور پیمانہ ہے۔ اصلاح و تربیت کا طریقہ یہی ہے کہ جو لوگ افراط اور غلو کے مریض ہوں اور ان سے ان کے حال کے مطابق، اور جو تفریط کی بیماری میں مبتلا ہوں ان سے ان کے حسب و حال اصلاح کی بات کی جائے۔ اگر کوئی آدمی محل اور مخاطبین کے فرق کو ملحوظ نہیں رکھے گا تو بسا اوقات اس کو مسلحین کی ہدایتوں اور نصیحتوں میں ارتکاز محسوس ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے بارے میں ان حدود و احکام کی پابندی کے ساتھ جو مذکورہ بلا الحدیث سے معلوم ہو چکے ہیں، اس طرح کے کپڑے پہنتے تھے جس طرح جس وضو کے کپڑے کا اس زمانے میں آپ کے علاقے اور آپ کی قوم میں رواج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہبند باندھتے تھے، چادر اوڑھتے تھے، کرتا پہنتے تھے، عمامہ اور ٹوپی بھی زیب سر فرماتے تھے، اور یہ کپڑے اکثر بیشتر معمولی صوتی قسم کے ہوتے تھے۔ کبھی کبھی دوسرے ملکوں اور دوسرے علاقوں کے بنے ہوئے ایسے بڑھیا کپڑے بھی پہن لیتے تھے جن پر ریشمی
حاشیہ یا نقش و نگار بنے ہوتے تھے۔ اس طرح کبھی کبھی بہت خوش نما یعنی چادریں بھی زیب تن فرماتے تھے، جو اس زمانے کے خوش پوشوں کا لباس تھا۔ اس بنا پہ کہا جا سکتا ہے کہ زبانی ارشادات و احادیث کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنے طرز عمل سے بھی یہی تعلیم دی ہے کہ کھانے پینے کی طرح لباس کے بارے میں بھی وسعت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود کی پابندی کے ساتھ ہر طرح کا معمولی یا قیمتی لباس پہنا جا سکتا ہے، اور یہ کہ ہر علاقے اور ہر زمانے سے لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ شرعی حدود و احکام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنا علاقائی قومی پسندیدہ لباس استعمال کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امت کی ان اصحاب الصلاح تقویٰ نے بھی، جن کی زندگی میں اتباع سنت کا حد درجہ اہتمام تھا، یہ ضروری نہیں سمجھا کہ بس وہی لباس استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، دراصل لباس ایسی چیز ہے کہ تمند کے ارتقاء کے ساتھ اس میں تبدیلی ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اس طرح علاقوں کی جغرافیائی خصوصیات اور بعض دوسری چیزیں بھی لباس کی وضع، قطع اور نوعیت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ ممکن نہیں کہ ساری دنیا کے لوگوں کا لباس یکساں ہو یا کسی قوم یا کسی علاقے کا لباس ہمیشہ ایک ہی رہے۔ اس لیے شریعت نے کسی خاص قسم اور خاص وضع کے لباس کا پابند نہیں کیا ہے۔ ہاں، ایسے اصولی احکام دیے گئے ہیں جن کی ہر زمانے میں اور ہر جگہ باسہولت پابندی کی جا سکتی ہے۔